ایک واقعہ میں آخر میں آپ کو سناؤں، اللہ کے حکم پر جمنے کا۔ محمود غزنوی کے دربار میں ایک غلام کام کرتا تھا جس کا نام ایاز تھا۔ بادشاہ نے اسے بڑی عزت دے رکھی تھی، اس کے حسن اخلاق اور اس کی فرما برداری کی بنا پر اللہ رب العزت عجیب جذبہ دیتے ہیں اپنے بعض بندوں کو اور بعض بندیوں کو۔ ایاز بڑا فرما بردار تھا، لوگوں کو حسد ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا ہم تمہارا اور ایاز کا امتحان لیں گے۔ ایک مرتبہ انتہائی قیمتی ہیرا بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ آج امتحان لیتا ہوں سب کا۔ ہتھوڑی اور ہیرا نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، فرمایا ہمارا حکم ہے اس کو توڑو اور ہم سب کا امتحان لے رہے۔ وزیر نے سنا، چیف جج نے سنا، دیگر قضات نے سنا، وزیروں نے، سفیروں نے سنا، اہل دربار نے سنا کہ بادشاہ کہہ رہے ہیں توڑو اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا امتحان ہے۔ تو وزیر نے پھر جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اگر امتحان ہے تو سن لیجیے، ہم اس ہیرے کو نہیں توڑیں گے، اس لیے کہ آپ کے خزانے میں اس قدر قیمتی ہیرا موجود نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا بہت خوب، اسے آگے بڑھاؤ۔ آگے بڑھایا گیا۔ بازو والے نے بھی کہا کہ ہم اسے نہیں توڑیں گے۔ ملتا جلتا جواب تقریباً سبھی نے دیا اور کسی نے ہیرے کو نہیں توڑا۔ اخیر میں ہیرا ایاز کے سامنے رکھ دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز ہمارا حکم ہے اس ہیرے کو توڑو۔ ایاز نے ہتھوڑا اٹھایا اور ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں نے کہا کہ عجیب نادان جاہل ہے یہ دیہاتی گوار، اسے کیا خبر کہ یہ ہیرا آپ کے خزانے کے کتنا بڑا ہیرا تھا اور اس کی کیا قیمت ہے آپ کے خزانے میں اور انسانوں کی نگاہ میں۔ اس دیہاتی گوار جاہل دیہاتی نے اسے دیہات میں ڈنگروں کو چرانا چاہیے، کھیتی میں کھیتی باڑی کا کام کرنا چاہیے۔ آپ کے دربار اور دنیا کی نعمتوں سے اس سے کیا نسبت؟ اس نے دیکھو اتنے قیمتی ہیرے کو ضائع کر دیا۔ بادشاہ نے ایاز کو پوچھا کہ ایاز کیا بات ہے، تم نے ہیرے کو توڑ دیا؟ لوگ کہہ رہے ہیں اسے نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ ایاز نے کیا پیارا جواب دیا، اللہ کرے کہ ایسی اطاعت اور ایسی غلامی اور ایسی فرما برداری اور ایسے حکم کی پاسداری آج ہم کو نصیب ہو جاوے اور آخری سانس تک اللہ ہمیں اس نعمت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اللہ ہمیں تو کیا ہماری نسلوں کو بھی محروم نہ کرے۔ ایاز نے انتہائی پیارا سا جواب دیا۔ اللہ کرے کہ ایاز کے اس جواب کا ہم فریم بنا کر اپنے گھروں میں اور آفسوں میں لٹکا دے۔ ایاز نے کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت یقیناً ہیرا قیمتی ہے، لیکن آپ کا حکم تھا کہ ہیرے کو توڑو۔ اب میرے سامنے دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو توڑنا تھا، یا تو آپ کے حکم کو توڑنا تھا یا ہیرے کو توڑنا تھا۔ اگر میں آپ کے حکم کو توڑتا ہیرا بچ جاتا، لیکن آپ کا حکم ٹوٹ جاتا۔ میں نے سوچا آپ کا حکم بڑا ہے، ہیرا بڑا ہے، تو میرے دل نے کہا کہ آپ کے حکم کے سامنے ایسے کروڑوں ہیرے قربان کیے جا سکتے ہیں، آپ کے حکم کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ہیرا آپ کے حکم کے سامنے چھوٹا لگا، ہم نے ہیرے کو توڑ دیا، آپ کے حکم کو پورا کر دیا۔ لہذا بادشاہ نے کہا دیکھو یہ وجہ ہے ایاز کی عزت کی۔ ہم بھی اگر یہ چاہیں کہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو اور اللہ ہمیں اپنا سمجھ لے اور اللہ ہمیں بلاوے اور اللہ کو بھی ہماری آنے کا انتظار ہو، جیسے اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، لوٹ آ۔ اس جملے کی لذت کو کیسے بیان کیا جائے؟ اللہ فرما رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ لفظ ارجعی کا ترجمہ موٹا یہی کہ لوٹ آ، لیکن اس جملے کے اندر جو جذبات چھپے ہوئے ہیں اس کا ترجمہ زبان سے نہیں کیا جا سکتا۔ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ،